آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ جمعرات اور 27ویں رات ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات کے دن 27ویں رات کا ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ساتھ میں رزق میں وسعت برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی۔ یقین آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے ہیں اور کہاں سے پورے کریں۔ آج یہ ایک وظیفہ آپ لازمی پڑھے گا۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے، لیکن ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا پورا دن 27ویں پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ ایک بار رسول برکت رسول پڑھنے سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، بینک میں آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی
جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کی وہ حاجت، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے سن لے، نوکری کے لیے سفارشیں بھی کروا لی، پھر بھی کوئی کام نہیں بن رہا، جہاں جاتے ہو دھکے کھاتے ہو، اور آپ ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جینے کی امید تک چھوڑ دی ہے، تو ان سارے مسائل کا حل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ ایک آیت پڑھ کر اپنے سارے مسائل حل کر لو۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے خاص بات توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو بہت سے لوگوں لاپرواہی میں گزار گئیں گے، جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، حتیٰ کہ شعبان کے مہینوں کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لے، تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ جب آپ رمضان کے مہینے میں یا رزاق پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے تو اللہ اپنے نام یا رزاق کے توفیل رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ خالی جھولیوں کو بھر دے گا، تنگ دستیاں ختم کرے گا۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب یا رزاق پڑھنے کے توفیل ہوگا۔ آپ نے یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاق کو آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم عظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانی کو غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاق کو دوسرے نمبر پر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جس سے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے، اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کے ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں مل سکتا، پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لے تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھ لیں۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔
آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقوں اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 26 رمضان جمعرات کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا رضا کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت مبارک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات ساری حاجات اپنے اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔